بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ حضرات کے لیے میرا صرف اور صرف یہ ہے کہ رزق اور کاروبار آج کل یہ ایک ایسا معاملہ بن چکا ہے کہ ہر آدمی اس کو لے کر پریشان ہے اور نت نئے طریقے، نت نئے حربے جو بھی اس کے بس میں ہوں، جو اس سے ہو سکے وہ آزمانے سے گریز نہیں کرتا۔ اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو اس حوالے سے مختلف قسم کی ویڈیوز مختلف قسم کے لوگوں نے بنا کر اپلوڈ کر رکھی ہیں، جن میں سے کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو کافی حد تک آپ کو درست معلومات فراہم کرتی ہیں، لیکن کچھ ویڈیوز ان میں سے ایسی ہیں جو سراسر محض ویوز کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے بنائی گئی ہے اور اس سے عوام الناس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے رزق اور کاروبار میں ترقی اور برکت کا ایسا نسخہ آپ حضرات کو بتاؤں، ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں جو نہ صرف قرآن سے ثابت ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور تمام بزرگان دین کا آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ تو بنا کسی ٹائم ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے یا اس طرح کی میں ویڈیوز مزید بناؤں تو آپ حضرات میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، میں سب سے پہلے آپ حضرات کو اس قرآنی نسخے کے بارے میں بتاتا ہوں جو اللہ رب العزت نے خود اپنی امت کو تعلیم فرمایا، قرآن مجید کے اندر ہم سب کو بتلایا۔ پارہ نمبر 29 سورۃ النوح کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ انہو کان۔ پر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے رب سے استغفار کریں کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اب استغفار کرنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں کیا دوں گا، استغفار کی برکت سے میں کیا کیا تمہیں عطا کروں گا۔ تو اس میں پہلی چیز فرما رہے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ میں آسمانوں سے تم لوگوں کے لیے بارشیں برساؤں گا۔ ان سے وہ حضرات مراد ہیں جو کھیتی باڑی کرتے تھے اور جن کا گھر اور کاروبار تمام سال پورا سال ذریعہ معاش جو تھا وہ کھیتی باڑی پر محمول تھا۔ ایک تو یہ اللہ رب العزت نے اسی وقت فرما دیا۔ اور یاد رکھیں، میں یقین دہانی کے لیے یا میں تاکید کے لیے آپ حضرات سے سوال ضرور کروں گا کہ جس چیز کو خود ہمارے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرما دیا اس میں شک و شبہ کرنے کا کوئی احتمال کسی بھی شخص کو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تو سب سے بہترین نسخہ کیا ہے؟ استغفار۔ ایک بارش کے بعد اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اگر استغفار تم لوگ کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا بِأَمْوَال، مال کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور اولاد میں بیٹوں کے ذریعے۔ مطلب نہ صرف اللہ رب العزت نے باران رحمت کا وعدہ فرمایا بلکہ دوسرا وعدہ فرمایا کہ بھائی مال و دولت بھی تمہیں عطا کروں گا اور اولاد عطا کروں گا، اولاد میں جس میں بیٹوں کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی تذکرہ کیا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا انعام ذکر کیا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، میں تم لوگوں کے لیے کیا کروں گا؟ باغات بناؤں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تم لوگوں کو کیا کروں گا؟ نہریں بنا کے دوں گا۔ دریا، ندی، نالے جو اس وقت انتہائی ضروری سمجھے جاتے تھے، آج کے دن بھی اس کی ضرورت کا کوئی انکار نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اتنی ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ اسی طرح اس کے ضمن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ حضرات کو سناؤں گا کہ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حضرت ہمارے علاقے میں جو ہے وہ بارشوں کی بڑی قلت ہے اور بارشوں کی بہت ضرورت ہے، لیکن بارشیں رکی ہوئی ہیں، باران رحمت کا نزول رکا ہوا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ کثرت سے استغفار کریں، آپ استغفار کریں۔ وہ شخص اٹھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ حضرت میرے جو ہے مال میں، رزق میں، کاروبار میں جو ہے وہ برکت نہیں ہے، میرے مال اور رزق کاروبار میں برکت نہیں ہے اور میں جس کی وجہ سے قلت مال اور قلت ذریعہ معاش کا شکار ہوں، ذریعہ معاش کی تنگی کا شکار ہوں۔ تو حضرت نے اس کو بھی فرمایا کہ آپ کثرت سے استغفار کریں۔ وہ شخص بھی اٹھ کر چلا گیا۔ تیسرا شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سے سوال کیا کہ حضرت میری جو ہے میرے پاس اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں عطا کی، میرے بیٹے نہیں ہیں، تو مجھے آپ ایسا کوئی وظیفہ، کوئی نسخہ بتلا دیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے بیٹوں کی نعمت سے نوازے۔ تو حضرت نے ان کو فرمایا کہ
آپ استغفار کثرت سے کریں۔ وہ شخص بھی اٹھ کر چلا گیا۔ آس پاس موجود لوگ اور شاگرد حضرات نے جب دیکھا تو حضرت سے سوال کیا کہ حضرت 3 مختلف شخص آپ کے پاس آئے اور تینوں نے اپنے مختلف قسم کے مسائل بیان کیے، لیکن آپ نے تینوں کو اس کا ایک ہی حل بتایا اور ایک ہی جواب دیا، حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے اس کے جواب میں ان کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر استغفار کرو تو وہ سب سے پہلے تو استغفار اور تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، دوسری چیز کہ تم پر آسمانوں سے باران رحمت کا نزول فرمائے گا اور تمہیں مال و دولت عطا فرمائے گا، تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، بیٹوں کی نعمت سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، ندیاں بنائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ تینوں حضرات آئے اور تینوں کے جو مسائل تھے وہ اسی ایک چیز کے ان کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ہی استغفار بتایا، اس لیے میں نے ان تینوں کو ایک ہی قسم کا جواب دیا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر یہ 3 لوگ یقین کے ساتھ یہ چیز کریں، یہ عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان تینوں کی پریشانیوں کو حل فرمائے گا۔ تو اب یہاں پر میں آپ حضرات کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ استغفار کی کثرت، استغفار ایسا نسخہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ میں خود دن میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ سوچیں استغفار کتنا عظیم اور کتنا برکت والا کام ہے کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ صرف بخشے بخشائے ہیں، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا اور پیغمبروں کے بارے میں بتا دیا کہ پیغمبر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے معصومین ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہونے کا خدا نخواستہ احتمال تو کیا کوئی شائبہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں 70 مرتبہ روزانہ کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ حضرات کاروبار یا رزق میں تنگی یا قلت کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ حضرات کیا کریں؟ استغفار کا کثرت سے، خوب کثرت سے بلکہ اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے آپ کے کاروبار اور آپ کے مال و دولت میں نہ صرف فراوانی عطا ہوگی بلکہ ساتھ ہی ساتھ برکتی بھی عطا فرمائیں گے۔ اب دوسری چیز جو میں آپ حضرات کو میں نے کہا کہ دوسرا میں نبوی نسخہ آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں جو ہے وہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، میرے مال میں کثرت ہو جائے، میرے مال کی کثرت میرے پاس ہو جائے، اس کے لیے مجھے کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سادہ سا اور سمپل سا سیدھا سا ایک نسخہ بتایا کہ پاک صاف رہنے کو لازم پکڑ لو، پاک صاف رہنے کی عادت ڈال لو، انشاءاللہ اس سے نہ صرف تمہاری عمر میں بلکہ تمہارے رزق میں، تمہارے مال میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے۔ چاہے جائے کہ ہم تعویذ گنڈے یا اور کسی دیگر عاملین کے پاس جا کر ان حضرات کے پاس اپنا پیسہ بھی ضائع کریں، اپنا وقت بھی برباد کریں، تو کیوں نہ ہم اللہ رب العزت کا بتایا ہوا اور اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ آزمائیں۔ تو آپ میں سے جو حضرات رزق یا کاروبار کی تنگی یا کاروبار میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کے لیے 2 چیزیں لازم ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ استغفار کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کو لازم پکڑیں۔ استغفر اللہ، استغفار کے مختلف طریقے ہیں، سب سے مختصر استغفار یہ ہے کہ استغفر اللہ، اور اس کے علاوہ استغفار کے دوسرے طریقے بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ لوگ بڑا والا اور مکمل جو قرآنی دعاؤں سے اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ والا استغفار کریں، لیکن پھر بھی اگر کسی شخص کو مشکلات درپیش ہیں یا وہ نہیں پڑھ سکتا یا کسی بھی وجہ سے وہ مختصر استغفار کرنا چاہتا ہے تو صرف اس کے لیے استغفر اللہ کافی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اور چیز کا اہتمام کریں کہ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیں۔ دیکھیں حضرات، صاف ہونا اور چیز ہوتی ہے، پاک ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ صاف دیکھیں، ہمیں بظاہراً ایک شخص جس نے بہت اچھا سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے اور خوشبو بھی اس کے کپڑوں سے آ رہی ہے، بظاہراً کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ جنبی ہے یا اس پر غسل واجب ہوا ہے یا اور اس کے بدن کے ساتھ کوئی ناپاکی یا نجاست لگی ہوئی ہے، تو ایسے آدمی کو ہم پاک صاف تصور نہیں کریں گے، نئی شریعت کی روح سے ایسے آدمی پاک صاف تصور ہوگا۔ تو ایک پاک صاف رہنے کو لازم پکڑ لیں، اور دوسرا یہ کہ استغفار کی کثرت کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔